اے ماں اگر ایسے ہزاروں سورج ہو تو عبد القادر کے دامن میں سما سکتے ہیں. عبد القادر اتنا طاقت والا ہو گیا ہے, اللہ نے اسے قدرت عطا کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور خود فرماتے ہیں میرے پیر, اے میرے مریدو تم کمزور ہوئے تو کیا ہوا, تمہارے پیر کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی. ہاں ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, نو ٹینشن رہو. میرے پیر کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کی ہے, بڑی قدرت عطا کی ہے. اور اس حضرت نے بتایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گے جب تک کہ میرا پیر ایک ایک مرید کو بخشوا نہ لے گا, ایک ایک مرید کو بخشوا نہ لے گا. اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے سرکار کو سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا تو ماں کے شکم سے آنے کے بعد سب سے پہلا کام میرے نبی نے کیا کیا, سجدہ ریز ہو گئے, اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں, اپنے رب کو سجدہ کیا میرے کریم آقا نے. اور ادھر میرے پیر کا حال دیکھو, ماں کے شکم سے باہر دنیا میں آئے, آتے ہی روزہ رکھ لیا میرے پیر نے. سبحان اللہ, وہاں بھی عبادت اور یہاں بھی عبادت. تو یہاں آ کر کے بتا رہے ہیں کہ عبادتوں سے اتنا شوق و شوق میرے پیر کو کہ پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع فرما دیا ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, نہ زہد و اتقا میں, نہ زہد جو ہے آپ کی اوراد و وظائف میں, نہ عبادتوں میں, نہ تقوی میں, نہ علم کے اندر, نہ شان میں, نہ عظمت میں, نہ فوقیت میں, نہ آپ کی بلندی میں, نہ آپ کی عظمت میں, نہ مقام میں, نہ مقام فردیت میں کوئی مثال نظر نہیں آتی. آپ کی مثال آپ خود نظر آیا کرتے ہیں, آپ کی مثال آپ خود نظر آیا کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میرے پیر چلو تمہیں مقام فردیت حاصل ہے نا, تو مجھے بھی حاصل ہے. مقام فردیت میں گھوڑے سوار کر کے دیکھتے ہیں, گھوڑ دوڑا کر دیکھتے ہیں, اسپیڈ لگا کے دیکھتے ہیں, چلو کون آگے بڑھتا ہے. مقام فردیت ایک مقام اولیاء کا, اس میں گھوڑ سواری کرتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے. میرے پیر کہتے ٹھیک ہے, بیٹھے گھوڑے پر, اور آپ نے کہا شروع, اسٹارٹ. جیسے اسٹارٹ ہوا نا ویسے اسٹارٹ فرماتے ہی سو سے پاک پلک جھپکتی غائب ہو گئے. اللہ اللہ, پلک جھپکتے ہی مقام احمد میں جا کر ٹھہر گئے اور وہیں پر آرام کرنے لگ گئے میرے پیر. اور بایزید ابھی آئے بھی نہیں ہے, سبحان اللہ, ابھی آئے بھی نہیں. بہت دیر کے بعد بایزید آئے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور مان گیا, آپ کو یہ مقام بھی تو بتائے مقام کیسے ملا ہے, آپ کو یہ مقام کیسے ملا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ 3 وجہ, ایک تو یہ کہ میں آل رسول حسن حسین سید, میں حسن حسین نبی کے آل سے ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں, بہت زیادہ ڈرتا ہوں. ہاں تقویٰ پرہیزگاری بہت ہے, اوراد و وظائف بہت ہے. اللہ کے رسول سے عشق بڑا کرتا ہوں, پیار بڑا کرتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ کچھ وجوہات کی بنا پر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا, یہ مقام عطا فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آپ دیکھتے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تبلیغ دین سے لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کر کے بگوش اسلام ہوتے نظر آئے ہیں, لاکھوں لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے نظر آئے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر, آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے جملے سے سن کر کے, آپ کے جو ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر, آپ کی تقریر واضح و نصیحت جملوں کو سن کر کے لوگوں کے دل پگھل گئے, ان کے دلوں میں جو ہے کفر کی تاریکی ہٹ کر کے نور ایمان کی روشنی جگمگانے لگ گئی ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر اپنی جان دینے کے لیے تیار حاضر ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ ادھر میرے پیر کو دیکھو, میرا پیر جب واضح و نصیحت کرتا تھا نا, اللہ اکبر, ہزاروں جو ہے لوگ کھڑے ہو کر کے جو ہے ادھر سے 10 لوگ کھڑے ہو رہے, ادھر سے 15 لوگ کھڑے ہو رہے, ادھر سے 20 لوگ, ادھر سے 50 کھڑے ہو رہے. 70,000 کا مجمع ایک وقت میں ہوا کرتا تھا, ادھر سے 15, ادھر سے 20, ادھر سے 50 کھڑے ہو کر کے جو ہے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے میرے پیر آپ کی بات ہم پر اتنی گزری, آپ کی بات دل میں اتنی اتر گئی, آپ کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ آج ہم آپ کے ہاتھوں پر آپ کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتے ہیں چوری سے, توبہ کرتے ہیں فسق و فجور سے, توبہ کرتے ہیں چوری سے, زنا سے, توبہ کرتے ہیں ڈاکہ زنی سے. بے شمار لوگوں نے توبہ کی میرے پیر کے ہاتھ پر. ہاں یہود و نصارہ کی جماعت نے توبہ کی, ہاں یہود و نصارہ کی جماعت نے توبہ کی اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے نظر آئے, اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے نظر آئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ آپ کی بارگاہ میں حضرت یحییٰ بن نجار
رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے مرید و مرید ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر کے جو ہے توبہ کرتے ہیں، میں ان کی گنتی گننا چاہتا ہوں، میں ان کی جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے آج کی تاریخ میں کلمہ پڑھا اور توبہ کی، میں گننا چاہتا ہوں، لیکن گننا چاہتا ہوں تو زبان تہاری جو ہے لوگ اتنے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گن نہیں پاتا ہوں۔ آج دھاگا لے کر کے جاتا ہوں، دھاگے میں گرا لگاتا جاؤں گا، ایک کھڑا ہوا ایک گرا لگاتا جاؤں گا، ایک دوسرا کھڑا ہوا دوسرا گرا لگاتا جاؤں گا، یعنی گاٹ باندھتا جاؤں گا، دھاگے میں گاٹ باندھتا جاؤں گا، ہاں گھر جا کر گن لوں گا کہ آج کتنے لوگوں نے توبہ کی پیرانے پیر کے ہاتھوں پر، پیرانے پیر کے ہاتھوں پر۔ اللہ اللہ آپ نے ویسا ہی فرمایا، اور سب سے آخر میں اندھیرے میں جا کر کے بھی جو ہے حضرت یحییٰ بن نجاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اور وہیں پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب اللہ اکبر، واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوا، میرے بھی واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم کھڑا ہوا، ادھر سے لیگ کھڑا ہوا، آپ نے گرا لگائی، دوسرا کھڑا ہوا، آپ نے دوسری گرا لگائی، تین کھڑے ہوئے، آپ نے تین گرا لگائی، حتیٰ کہ 10 لوگ کھڑے ہونے لگے، ادھر سے 15 کھڑے ہونے لگے۔ جب لوگوں کا ہجوم زیادہ ہونے لگا، توبہ کرنے والے زیادہ کھڑے ہونے لگے، آپ نے جلدی جلدی باندھنا شروع کیا، لیکن باندھ نہ سکے اور جو ہے تھک گئے، سانسیں پھولنے لگی۔ مسکرا کر میرا پیر فرماتا ہے، اے یحییٰ میں لوگوں کے دلوں کے گرا کو کھولتا جاتا ہوں، تو باندھ پا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے یحییٰ میں لوگوں کے دلوں کے گرا کو گاٹ کو کھول رہا ہوں اور تو باندھتا جا رہا ہے، کتنی گاٹیں باندھے گا، کتنی گرے لگائے گا۔ اے یحییٰ سن لے، یہ لوگ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے فضل سے توبہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں، یہ عبد القادر کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور تو یاد رکھ کہ اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کریں۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ اس کے فضل شمار میں آ سکتا ہے، نہ اس کی رحمت شمار میں آ سکتی ہے، نہ اس کی نعمتیں شمار میں آ سکتی ہے، وہ لامحدود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک، اے محبوب کہہ دو کہ سارا ملک خدا کا ہے، سارا ملک کس کا؟ خدا کا۔ اللہ خود آگے ارشاد فرماتا ہے، پھر آگے ارشاد تؤتی الملک من تشاء، اور جسے چاہتا ہے یہ عطا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، جسے چاہتا ہے یہ ملک اس کو عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ آگے پھر ارشاد فرماتا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، کہ اس کی عطا میں کوئی روک ٹوک نہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس کی عطا میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہماری عطا میں روک ٹوک ہے، ہماری عطا محدود ہے، ہمارا دینا محدود ہے، اس کا عطا کرنا، اس کا دینا، اس کا نوازنا، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، یہ سب لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے، لامحدود ہے، یہ سب لامحدود ہے، اس کی عطا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے چلے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، آقا گھر میں فاقہ کشی کی زندگی گزر رہی ہے، آقا گھر میں کچھ نہیں ہے، نہ اناج ہے، نہ کوئی جو نظر آتا ہے، آقا نظر کرم کرے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو منگائے اور جو منگا کر کہا کہ اس کو پیس کر لائے، اور پیس کر لانے کے بعد اس صحابی کو دیا اور کہا کہ اس کو لے جا اور اس سے نکالتے رہنا، اس سے نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، پکاتے رہنا، کھاتے رہنا، لیکن کھول کر دیکھنا نہیں، لیکن کھول کر دیکھنا نہیں۔ جو صحابی نکالتے رہے، کھاتے رہے، نکالتے رہے، کھاتے رہے، نکالتے رہے، کھاتے رہے۔ اللہ اللہ، آپ کے آخرکار ان کی بیوی نے کھول کر دیکھ لیا، وہ کچھ ہی دن میں ختم ہو گئے۔ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا وہ آپ نے جو عطا کیا تھا، وہ جو آٹا عطا کیا تھا، وہ جو آٹا جو عطا کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، میری بیوی نے کھول کر دیکھ لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے میرے غلام، اگر تو اس کو کھول کر نہیں دیکھتا تو جب تک کہ زندہ رہتا، جب تک کہ کھاتا ہی رہتا، جب تک کہ کھاتا رہتا۔ ویسے آپ دیکھیں حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یہاں میرے پیر غوث پاک سرکار جو ہے ذرا کرم کرے، بغداد میں قحط سالی کا زمانہ آیا ہوا ہے، میرے پیر نے جو ہے 24 بوٹ جو ہے جو ان کو گندم انہیں عطا فرمایا، گندم انہیں عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو ہے یہ غذا ہے، یہ جو ہے یہ مشکزہ ہے، اسے لے جا اور لے جانے کے بعد اسے نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا، نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، اس کو کھول کر دیکھنا نہیں، اسے کھول کر نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 سال تک کے کھاتا رہا، سبحان اللہ،
کتنے سال؟ 5 سال۔ آخر میری بیوی نے کھول کر دیکھ لیا کہ دیکھو تو صحیح بچا کیا ہے، تو اتنا ہی بچا تھا، جتنا لائے تھے اتنا بچا تھا۔ پھر کیا تھا کہ 7 دن میں ختم ہو گیا، 7 ہی دن میں آ کر کے عرض کرتے حضور جو آپ نے جو گندم دیا تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کھول کر اگر نہ دیکھتا نا تو جب تک رہتا، جب تک کہ کھاتا رہتا، جب تک کہ کھاتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر دیکھو نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر جو ہے جس اونٹ پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاز سے آ رہے تھے، ایک جہاز سے آ رہے تھے۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پرتو کیسے کسے ہے، مظہر کہتے کسے ہے، جو پرتو بن کر آتا ہے اس کے اندر بات کیا ہوتی ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت جو ہے کسی جہاز سے سفر سے تشریف لا رہے تھے، صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب مدینہ قریب آتا تھا تو میرے آقا اپنے اونٹ کو جلدی دوڑایا کرتے تھے، مدینے کی طلب میں جلدی دوڑایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بھی دوڑ رہے، ایک ہوا چلی اور ہوا نے گرد و غبار لے کر کے اڑی اور صحابہ کے چہرے پر اڑنے لگی۔ میں اور صحابہ جو ہے اپنے کپڑے سے، اپنے رومال سے اس خواب کو ہٹانے لگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس خواب کو معمولی نہ سمجھنا، یہ خواب کو نہ جھاڑنا، یہ خواب کو نہ ہٹانا، اس لیے کہ میرے مدینے کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے میرے مدینے کی خاک میں شفا رکھی ہے۔ اللہ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں بغداد محلہ میں چلے، جب طاعون کی بیماری پھیلی نا، سارے لوگ بغداد محلہ میں آئے، میرے آقا غوث پاک کے مدرسے میں آئے اور عرض کرتے ہیں شیخ نظر کرم کریں، لوگ ہلاک ہو رہے، برباد ہو رہے، نظر کرم کریں، کچھ عطا کریں۔ میرے آقا پھر غوث پاک فرماتے ہیں میرے مدرسے کے سامنے جو بچے جو ہے مدرسے کے سامنے جو بچے چلتے ہیں نا میرے مدرسے کے، ان کے پیروں کے تلے کی اٹھنے والی گھاس کو لے کر کے جاؤ، اللہ شفا عطا فرما دے گا، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ بس لوگوں نے سنا کیا تھا، اعلان ہو گیا، سارے لوگ دوڑتے آئے، گھاس اگاڑنے لگے اور گھاس جس نے کھایا اللہ نے شفا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیا۔ پھر پلٹ کر طاعون اس کے قریب نہ آیا۔ ارے سوچو، ارے جس کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے قدم سے لگنے والی گھاس میں وہ طاقت اللہ نے پیدا کر دی تو اس کو شفا مل جا رہی ہے، تو سوچو دستے بھوسے میں کتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے پیر کے دستے قدرت، میرے پیر کے دستے اقدس میں میرے آقا پیر غوث پاک کے پائے ناز میں اللہ نے کتنی شفا عطا کی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر سے آ رہے تھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے کی طرف چلا اور میرا اونٹ جو ہے بڑا لاغر تھا، کمزور تھا، بیماری کی وجہ سے چل نہ پا رہا تھا۔ مجھے 5 بہنیں، میرا والد چھوڑ کر فوت ہو گیا تھا، قرض بھی بہت سارا تھا، اسی ٹینشن میں بھی چل رہا تھا، میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کر 2 مرتبہ دیکھا اور فرماتے ہیں میرا جابر نظر نہیں آ رہا ہے، میرا جابر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ صحابہ سے یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے اے صحابہ جابر کے لیے ٹھہر جاؤ، اے صحابہ جابر کا انتظار کرو، نہ آپ خود وہاں ٹھہرے نہیں بلکہ پلٹ کر کے جابر کے پاس گئے کہ میرا غلام نہ جانے کس جگہ پر رکا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خود پہنچ کر میرا نبی فریاد کی فریاد رسی فرما رہا ہے، خود پہنچ کر کے عزیزان ملت اسلامیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت جابر کے پاس میرے آقا تشریف لائے اور فرماتے جابر کیا بات ہے، تم سب سے آخر میں پچھلے حصے میں کیوں آ رہے ہو، تم سب سے پیچھے کیوں آ رہے ہو، تم سب سے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ آپ عرض کرتے حضور میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا، ناتواں ہے، کمزور ہو گیا ہے، وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ چلنے کی طاقت نہیں۔ میرے کریم آقا نے اپنے دستے قدرت، اپنے دستے اقدس میں جو آپ کا عصا مبارک تھا اسے ٹچ کر کے فرماتے ہیں اے اونٹ کیوں نہیں چلتا، چل تھوڑا تیز دوڑ۔ بس اتنا کہنا تھا میرے سرکار کا، آپ کے جو ہے عصا مبارک کا لگنا تھا، اونٹ اتنا تیز دوڑا کہ قافلے سے چھا کر مل گیا اور میرے نبی بھی قریب پہنچ کر کہتے ہیں اے جابر ذرا دھیرے چل، آہستہ چل، ہمیں بھی ساتھ لے لے یار، ہم بھی ساتھ میں ہیں۔ اللہ اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بلا۔ یہ کس نے طاقت عطا کی تھی؟ میرے رسول نے، اور خود ہی فرما رہے جابر تھوڑا دھیرے چل یار، میں بھی ساتھ میں ہوں، مجھے بھی ساتھ لے لے۔ اللہ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اب آؤ میرے پیر کی بارگاہ میں، میرا پیر کی بارگاہ میں حضرت
یحییٰ تشریف لائے، حضرت یحییٰ علیہ الرحمن تشریف لائے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں حضور میں جو ہے وہ سفر حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں، میں سفر کے لیے جانے والا ہوں، میں حج کے سفر کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ حضور میری اٹھنی ہے، یہ لاغور ہے، کمزور ہے، لاغور ہے، کمزور ہے، یہ چلنے کا نام لے لیتی ہے، بڑی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ میرا پیر قریب آیا اور قریب آ کر کے اس کی گردن پر میرے پیر نے ہاتھ پھیرا اور فرماتے ہیں اٹھنی جلدی چلا کر، بس اتنا کہنا تھا۔ آپ فرماتے لے جا، سفر میں لے جا، بڑی تیز دوڑے گی۔ اور وہ لوگ مرید کہتے ہیں میں سفر میں سب سے آگے آگے چلتا تھا، میں سب سے آگے آگے، قافلے کے بھی آگے آگے چلتا تھا۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھتے جائیں نوازنے کا طریقہ، سخاوت میرے پیر کی، سخاوت دیکھیں، غریب پروری دیکھیں، غریب نوازی دیکھیں، اللہ اکبر، اور نظر کرم دیکھیں میرے پیر کا، جس پر نظر ڈال دی تو چور بھی ولی بن جایا کرتا ہے۔ ہاں ڈاکو بھی رہزن ہو، جو رہزن ہو وہ رہبر بن جاتا ہے، جو ڈاکو ہو وہ ولی اقدام کو ابدال بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے وہ نظر میں کمال رکھا تھا کہ آپ بیٹھے اپنی خانقاہ میں ہوتے ہیں لیکن کئی اور دور نظر دیکھتے ہیں۔ اللہ چور آیا اور آ کر کے عرض کرتا ہے پیرانے پیر میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا مرید بننے کے لیے۔ کافر بڑا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، کہا ہاتھ بڑھانے سے پہلے ایک شرط میری ہے، میری ایک شرط ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، میں چوری کرتا ہوں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ، تو عبد القادر کی بارگاہ میں آیا اور خلاف شرع کام کرنے کا حید لے رہا، خلاف شرع کام کرنے کا حید لے رہا ہے۔ کہا حضور آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، یہاں تو بڑے بڑے چوروں کی بگڑی بنی ہے نا، یہاں تو اچھے اچھے کی جو ہے برے بروں کی تقدیریں سوری ہے، یہاں تو برے کو آپ نے سنبھالا ہے، مجھے بھی سنبھال لے، مجھے بھی برداشت کر لے، مجھے بھی سوار دے۔ آپ فرماتے چل ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، اگر تو مان لے۔ کہا آپ کی ہزاروں ماننے کے تیار ہوں، ایک کی کیا بات ہے، ہزاروں ماننے کے لیے تیار ہوں، بس آپ میری دو مانیں، آپ میری دو مانیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، چوری کرتا ہوں چوری بھی نہیں چھوڑوں گا، چوری کرتا رہوں گا، اگر اس شرط مرید کر دے تو ٹھیک، نظر کرم کر دے، واسطہ دے دیا آپ کی ماں فاطمہ کا۔ اللہ اکبر، آپ میرے پیر پر پورا پیرانے پیر کو سے پاک فرماتے میری ایک شرط، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے اذان دے دیا کر۔ کیا کہا آپ نے؟ جب بھی وقت نماز ہو جائے اذان دے دیا کر۔ کہا ٹھیک ہے، بڑا آسان عمل ہے، بڑا آسان عمل ہے، اذان ہی دینی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، قبول شرط منظور ہے، کوئی اور شرط؟ کہا نہیں، ایک ہی شرط میری، ایک ہی شرط۔ وہ گھر آیا، گھر آ کر کے گھر میں رات 3 دن تک نماز کا وقت ہوتا اذان دے دیا، نماز کا وقت اذان دے، پانچوں وقت اذان دیتا رہا۔ بیوی پریشان، بیوی کہتی ہے نماز تو ایک رکعت پڑھتے نہیں ہو، اذان پہ اذان، اذان پہ اذان، اذان پہ اذان دیے جا رہے ہو، نماز کون پڑھے گا؟ کہا نہیں، میں نے اپنے پیر سے جو ہے وعدہ کیا ہوں اذان دینے کا، نماز کا وقت ہوتا اذان دوں۔ کہا ایک شوق چھوڑو، گھر میں کچھ نہیں، فاقے کی زندگی گزر رہی ہے، چوری کب کرو گے؟ کہا ٹھوک جا، ایسا وقت دیکھنا پڑے گا جب اذان کا وقت نہ ہو، وقت ایسا دیکھنا ہوگا جب وقت اذان نہ آ جائے، ایسا وقت۔ رات میں 11 بجے کا ٹائم فکس ہوا، رات میں 11 بجے کا ٹائم فکس ہوا، اور 11 بجے سے فجر تک کافی وقت لمبا ہو جاتا ہے، کافی وقت رہتا ہے۔ 11 بجے کا وقت فکس ہو کیا، دل میں خیال کیا، ارادہ لے کر گھر سے نکلا۔ رات کے 11 بجے ایک امیر شخص کی بلڈنگ پر، اس کے مکان پر ڈاکہ زنی ڈالنے کے لیے چوری کے ارادے سے نکلا، دیوار پھلانگ کر اندر کی طرف گیا، دالان اونگالا اور گھر کی جانب بڑھا۔ دیکھتا کیا ہے، چراغ کی روشنی میں کہ دیکھتا کہ ہر طرف سونے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، مسجد ہیرے جواہرات، بورا لیا، بھرنے میں اتنا بیزی ہو گیا۔ حضرت کے تشریف لائے، کھڑے ہو جاؤ، مسلک اعلی حضرت حضرت سید آل رسول یعقوب رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ آخری بات
درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آل رسول ہے، ادب ضروری ہے. آل رسول ہے، ادب ضروری ہے. بے ادبی ہو گئی سارے اعمال اخرت چلے جائے گی. کیا بیٹھنا بیٹھانا سننا سنانا سب بیکار ہو جائے گا. ادب بھی ضروری ہے. دو ادب میرے لیے مانے، ایک آل رسول ہے جو ہم پر واجب ہے ادب، اور دوسرا استاد بھی ہے، دوسرے استاد بھی ہے. استاد کا ادب بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ حضرت کی دعا لیتے ہوئے میں چند دیر آپ کے سامنے، تاکہ حضرت سے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی گرمی بنائے رکھے تاکہ حضرت جب اسٹیج پر آئے، مائک پر آئے، تو ان کو ایسا لگنا نہیں چاہیے کہ کافی وقت ہو چکا ہے، تاکہ حضرت کو ایسا احساس ہونا چاہیے کہ ابھی ابھی محفل کا آغاز ہوا ہے، محفل کا آغاز ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ چور چلا، وہ چور اپنے ارادے سے چوری کی وجہ سے چلا، اپنے گھر کے اندر دالان میں گیا. گھر میں گیا، دیکھتا ہے کہ ہر طرف جو ہے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، ہر طرف ساز و سامان ہے، اچھے اچھے قیمتی سامان ہے. میرا نکالا بھرنے میں اتنا بزی ہو گیا، اتنا بزی ہو گیا، وقت کا پتہ ہی نہ چل سکا، وقت کا پتہ ہی نہ چل سکا. وقت فجر ہو گیا، وقت فجر ہو گیا. میرا دیکھ کر جو ہے چلنے لگا، دالان میں ہی آیا تھا، پہلا رکھ دیا اور رکھ کر کے اذان پڑھنا شروع فرما دیا، اور اذان کہنا شروع ہو گیا. اذان کہنا شروع کر دیا. اذان کی آواز سن کر جتنے سوئے تھے، سنتری منتری گھر کے جتنے لیڈر، جتنے تھے اسباب افراد فرد، جتنے تھے چھوٹے بڑے، سب کے سب جاگ گئے، سب کے سب اٹھ گئے اذان کی آواز سن کر. جب دیکھا کہ سارے کے سارے اٹھ گئے تو بورا تو وہیں پر پھینک دیا تھا. اذان بھی ہو چکی تھی. جب دیکھ لیا کہ سارے کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، گھر جاگ گئے، پکڑے گئے تو بہت زیادہ مصیبت آ جائے گی. آپ نے اس نے کہا کہ چلو نیت ہی کر لیتے ہیں نماز کی، چلو مجبوری میں ہی صحیح نماز تو پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت کی نیت ہی باندھ لو. 2 رکعت کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. 2 رکعت کا سلام پھیرتا کیا ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے کہ 2 صفیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اللہ اللہ، 2 صفیں پیچھے لگی ہوئی ہے. پلٹ کر کہتا ہے حضور آپ کا اجازت ہو، حضور آپ کی اجازت ہو تو تکبیر کہے، جماعت کھڑی کرے. آپ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ. عقل ماری گئی ہو، عقل ختم ہو گئی. ارے میں چور ہوں، مجھے حضور کہہ رہے ہو. کہا نہیں حضور، یہ تو آپ کی عاجزی ہے. کوئی آپ کی عاجزی ہے، آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ ان آنکھوں میں کسی شیخ کا چہرہ بسا ہوا ہے. آپ کے ہونٹوں کی خشکی بتا رہی ہے، یہ اسی اللہ کے ولی کے ذکر کی جو ہے ہونٹ کی خشکی ہے. ہاں یہ ولی کا چہرہ ہے. یہ تو عاجزی آپ کی سادگی ہے. آپ اجازت دے تو کھڑے ہو جا، تکبیر کہے، جماعت بنائے. کہا چل ٹھیک ہے، پڑھ لے تکبیر. چڑگا کر کہا پڑھ لے تکبیر، کر لے اپنی خواہش پوری. بس کہنا کیا تھا، تکبیر ہوئی، نماز پڑھایا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد جتنے سب میں تھے سب آ کر کے مصافحہ کرنے لگے، ہاتھ پیر سب چومنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور یہ تو آپ کی ذلہ نوازی، کرم نوازی کہ آپ اس غریب کے گھر میں جلوہ افروز ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. آپ فرماتے، وہ کہتے چور کہتا ہے اے اللہ کے بندو میں چور ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں کوئی نیک بندہ نہیں. کہا یہ تو آپ کی عاجزی ہے. وہ مانے ہی نہیں، وہ بولتا رہا، وہ مانے ہی نہیں، وہ بولتا رہا، وہ مانے ہی نہیں. یہ تو آپ کی عاجزی ان کے ساری. آپ کے قدم ہمارے گھر میں قدم رنجا ہو گئے، آپ کے قدم ہمارے گھر میں آ گئے. اب تو برکتوں کا رحمتوں کا جو ہے انبار لگ جائے گا. اب تو برکتیں نازل ہوگی، اب تو رحمتیں نازل ہوگی. اس لیے کہ جہاں ولی کے قدم پڑ جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا جو ہے نزول ہوا کرتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کی تفسیر بن جایا کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ. وہ کہتے ہیں، وہ چور کہتے ہیں 1 منٹ رک جاؤ. ہاں میں بتاتا ہوں، یہ سامان پہلے دیکھ لو، یہ سامان تمہارا چوری کا، میں چوری کے ارادے سے آیا تھا. یہ بورا وقت آزاد ہو گیا تھا، میں نے یہ بورا چوری کی نیت سے لایا، چوری کی نیت سے آیا تھا. یہ بورا بھی بھر لیا تھا. یہ سامان دیکھ لو، پر تمہارا ہی ہے اور برابر ہے کہ وہ دیکھ لو. اور پھر اپنے پیر کی خانقاہ کی طرف، مدرسے کی طرف ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں واہ میرے پیر بغداد والے سرکار، آپ نے نظر کرم فرما دیا ہے. ہاں آپ نے نظر کرم فرما دیا ہے. ارے آپ کی ایک شرط نے مجھے جو ہے یہاں لا کر، اور جب یہ معاملہ ہو رہا تھا ادھر بغداد جو ہے خانقاہ میں بیٹھ کر اپنے مریدوں کے درمیان میں میرے پیر مسکرا کر اپنے مریدوں سے فرما رہے تھے میری میں تو مان کر نہ پھنسا، وہ میری ایک مان کر پھنس گیا ہے. میں اس کی 2 مان کر نہ پھنسا، وہ
وہ میری ایک مان کر پھنس گیا، وہ میری ایک مان کر۔ مرید کہتے حضور کون پھنس گیا؟ کہا وہی چور جو آیا تھا چوری کے مرید ہونے کے لیے، میری میں دو مان کر نہ پھنسا، وہ میری ایک مان کر پھنس گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ادھر کہتا ہے حضور مان گئے۔ جب ایک نماز پڑھائی ہے، ایکٹنگ کی ہے، تو ایک گھر والے ایک دو صف والے لوگ میرے ہاتھ اور پیر کو چوم رہے، ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، سر پہ رکھ رہے ہیں، اتنی تعظیم دے رہے ہیں۔ اگر واقعی میں پانچوں وقتوں کی نماز پابندی سے پڑھوں گا، سارا شہر میرا ادب کرتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سارا شہر، سارا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی۔ ایسی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا اور عرض کیا تھا حضور میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں جو ہے زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں شراب کو نہیں چھوڑوں گا، میں شراب نہیں چھوڑوں گا، آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، میں شراب نہیں چھوڑوں گا۔ میرے کریم آقا فرماتے کہ چل ٹھیک ہے، میری ایک شرط مان لے، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے کرتے نا تو شراب نہیں پیتے، شراب نہیں پیتے، اور جو ہے رات میں یہ خوف سے نہیں پیتے تھے کہ اگر سرکار نے پوچھ لیا کل سویرے جا کر کے کہ تم نے شراب پی تھی تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا۔ تو ایسے کرتے کرتے شراب کی نشہ بھی اتر گیا، چھوٹ گئی عادت، اور میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت کا سچے دیوانے بنتے نظر آئے، صحابی رسول ہو گئے، عزیزان ملت اسلام۔ یہ تو پرتو اسے کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہے، میں اپنے جد کریم مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں، نقش قدم پر ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے۔ اے میرے بندو، میرے غلاموں، ڈرنا نہیں، خوف نہ کھانا۔ تم کمزور ہے تو کیا ہوا، تمہارے پیر عبد القادر کو اللہ نے بڑی طاقت قوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فیضان غوث اعظم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو کچھ بھیا ہوا، جو لفظ خطا ہوئی اور سہون قصدن جو بولنے میں گستاخی والے جملے نکلے، میں دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری خطا گناہ کو معاف فرما، اور ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی اہل محفل کی سب کی مغفرت فرما، اور فیضان غوث پاک سے اور غوث پاک کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما۔ فیضان غوث اعظم سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی اچھے